السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین جناب حاجی شیخ مستان صاحب، کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے صدر محترم اور آج کے جلسے کے صدر جناب شیخ حضرت مولانا اکبر علی رشادی صاحب، ذمہ داران سوسائٹی، معزز حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، عزیز طلباء، آج ہم اور آپ ایک خواب کی تعبیر کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جنگل، یہ جھاڑ، یہ غیر آبادی جگہ ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھی جائے تو وہ مکۃ المکرمہ کو یاد کیا جائے کہ جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف رخ کیا تو کوئی چیز، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غیر ذی زرع جگہ، جہاں آبادی نہیں، بستی نہیں، انسان نہیں، جس طرح سے اللہ نے اسے آباد کیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس جگہ کو بھی آباد کرے گا۔ میرا موضوع ہے مدارس کی اہمیت و ضرورت۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مدارس کے بنیادی مقاصد۔ یقیناً مدارس بے شمار ہے، لیکن ان کے کچھ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ ناظم جلسہ نے وقت کی تعیین کر دی ہے، اور جو وقت ملا تھا اس سے بھی آدھا کر دیا گیا ہے، تو آپ حضرات کے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ایمان و عقائد کی حفاظت ہو۔ بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے شعائر اسلام کو باقی رکھا جائے۔ بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مدارس کے ذریعے سے دین اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ یقیناً اگر ان مقاصد کے تحت ہمارے مدارس ہیں تو یقین جانیے کہ اگر مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو مدرسہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو مدرسہ میں اذان اور اذان کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو مدرسہ میں قرآن کی تلاوت کرنے کو سکھلایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مدارس کیا ہے؟
یہ مدرسہ کی جمع ہے اور یہ مفاعیل کے وزن پر ہے، یہ درس کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ ہم اور آپ صرف درس حاصل کریں، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہاں پر دین اور اسلام کے مطابق تربیت کی جاتی ہے۔ دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، قیام مدارس، یعنی جو یہ مدارس ہے اس کے قیام کے سلسلے میں، اس کے قائم کرنے کے سلسلے میں ایک وقت آیا ہمارے ملک ہندوستان پر کہ انگریز یہ چاہا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن جب وہ چلتے چلتے اس وقت کے تعلیم کا گہوارہ، علم کا گہوارہ پانی پت پہنچا، تو وہاں کے استاد نے دو معصوم بچے کو بلایا اس انگریز کے سامنے اور ایک سے کہا پڑھو، دوسرے سے کہا سنو، ایک پڑھتے رہے دوسرے سنتے رہے، اور یہ کہا کہ اگر غلطی آئے تو تم بتا دینا۔ جب یہ منظر اس نے دیکھا اس انگریز نے تو یہ سوچ لیا کہ قرآن ختم کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ علماء کو ختم کرنا پڑے گا، طلباء کو ختم کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ ایک مشن کے تحت چلے اور اس ملک کی آزادی کے موقع سے بے شمار علماء کی قربانیاں موجود ہے، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جب یہ حالات دیکھے تو اس وقت کے مفکر حضرات علماء کرام نے 1850 میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد اتر پردیش اور ندوۃ العلماء جیسے علم کے مراکز قائم کیے، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا فیض موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ مدارس کی اہمیت و ضرورت ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان کے لیے کھانا کی ضرورت ہے، ایک انسان کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، ایک انسان کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ مجھے بولنے کی اجازت دیجئے کہ کہیں اس سے زیادہ مدارس کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے۔ آپ 3 ٹائم نہ کھائیں، 2 ٹائم کھائیں، آپ قیمتی کپڑا نہ پہنیں، کم قیمت کے کپڑے پہنیں، آپ قیمتی گاڑی پر سوار نہ ہو، معمولی گاڑی پر سوار ہو، لیکن ان مدارس عربیہ اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم صرف عمدہ اور لذیذ غذا کے پیچھے پڑ گئے، قیمتی کپڑے، گاڑی، گھر، مکان کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہ ملے، امامت کرنے والا کوئی نہ ملے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمارے بچوں کو علم دین اور مسائل سکھانے والا کوئی نہ ملے۔ آج یہ مدارس عربیہ کی یہ برکت ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر بستی میں یہ علماء آپ حضرات کی رہنمائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں۔ یہ مدارس عربیہ کی یہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، یہ دین و سنت کی حفاظت کا ذریعہ یہ مدارس ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یہ دین اور اسلام اور سنت کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا۔ آج بے شمار کتابیں ہیں، بڑی بڑی لائبریری ہیں، ساری کتابوں کو ختم کر دیا جائے، ساری لائبریری کو بند کر دیا جائے، کتابوں کی طباعت اور اشاعت کو ختم کر دیا جائے، اس کے باوجود ان مدارس کے ذریعے سے دین اور اسلام باقی رہے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کوئی لائبریری کی ضرورت نہیں، کوئی کاغذ کی ضرورت نہیں، کوئی پین کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے انسان کے سینے کو منتخب کیا ہے۔ آپ ان معصوم بچوں کو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ چھوٹے ہیں، 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، آپ کو معلوم نہیں یہ معصوم بچے
مستقبل میں، فیوچر میں آگے چل کر اپنے وقت کا محدث بنے گا یا مفکر بنے گا یا مفسر بنے گا یا اپنے وقت کا امام بنے گا یا اپنے وقت کا شہنشاہ بنے گا، حاکم بنے گا، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں یہ چند بچے نظر آ رہے ہیں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ایک بچہ بھی کامیاب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پورے شہر کا نظام کو درست کر دے۔ اور ان مدارس کی اہمیت، اس کا تعلق، اس کی نسبت کس سے ہے؟ صفہ سے ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو جہاں نماز قائم کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اسلام کی تعلیم کے واسطے ایک چبوترا قائم کیا۔ اس چبوترے پر دین اور اسلام کی تعلیم ہوتی تھی اور مسجد میں نماز ہوتی تھی۔ اور وہاں کے فارغین کون؟ وہاں کے استاذ کون؟ استاذ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہاں کے فارغین حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہے، دیگر صحابہ ہیں۔ ان کی ایک فکر سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں عید کے موقع سے بعض دوست احباب آپ کے پاس آتے ہیں اور عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ عام طور سے ہم اور آپ بھی پیش کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، خوشی کا دن ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عید کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ بعض دوست احباب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے حضرت کو کچھ پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، دریافت کیا، پوچھا، وقت کے امیر المومنین ہے اور آج کے جیسے بادشاہ نہیں جو دریاؤں پر بھی حکومت کرتے تھے، چرند پرند پر بھی حکومت کرتے تھے، وہ بادشاہ ہے۔ حالات پوچھ رہے ہیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ میرے دوستو، پوچھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج عید کا دن ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آج کا دن بھی بھوکا رہے اور کل قیامت کے دن عمر سے سوال ہو کہ تم خلیفہ تھے، تم امیر المومنین تھے، تم بادشاہ وقت تھے، تمہاری خلافت میں، تمہاری بادشاہت میں عید کے دن بھی ایک شخص بھوکا سو گیا تھا۔ یہ تربیت کہاں ہوئی تھی؟ یہ تربیت صفہ کے چبوترے پر ہوئی تھی۔ تو میرے عزیزو، آج اس طرح کی تربیت ان مدارس عربیہ میں کی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں، ان مدارس کی قدر کیجئے، ان علماء کی قدر کیجئے، ان طلباء کی قدر کیجئے، ان ذمہ داران کی قدر کیجئے۔ اگر ہم ان مدارس کی قدر کرتے ہیں، ان علماء کی قدر کرتے ہیں، طلباء کی قدر کرتے ہیں اور ذمہ داران کی قدر کرتے ہیں تو یقین جانیے دین اور اسلام کی ہم قدر کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، ان کی ہم ناقدری کرتے ہیں تو اجازت دیجئے بولنے کی کہ ہم اسلام کی توہین کرتے ہیں، اسلام کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ ناظم جلسہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا وقت ہو گیا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اور کچھ آپ سے میں گفتگو کروں، لیکن وقت کی تنگی ہے۔ جو کچھ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات سب سے پہلے کہنے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بعدہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدارس کی اہمیت و ضرورت کو سمجھ کر اس کے ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔